جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے سلیپ ڈس آرڈر، وہ خواتین جو کہ نیند کی گولیوں کا بے دریغ استعمال کرتی ہے، اور پاکستان میں اس ٹائم وداؤٹ پرسکرپشن آپ کو ہر میڈیکل سٹور پہ یہ نیند کی دوائیوں کا بالکل کھلے عام آپ کو مل جاتی ہے، اور آپ کو ہر جگہ اویلیبل ہے، آپ کو آن لائن سٹورز پہ یہ اویلیبل ہے۔ اس کا وداؤٹ ڈاکٹر پرسکرپشن استعمال اور اس کا غلط استعمال آپ کو بہت زیادہ نقصان دے دیتی ہے، بلکہ آپ کو ایک ایڈکشن میں بھی مبتلا کر سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے مس سمیرہ بھٹی، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہے، ڈائریکٹر ہے دا نیو لائف کی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسی آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک۔ بتائیے کہ پاکستان میں اس ٹائم نیند کے جو مسائل ہے وہ بہت زیادہ ہے، پرسکون نیند کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اچھا، پہلے تو نیند کو سمجھنا بہت ضروری ہے، نیند کے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے کہ نارمل سلیپ پیٹرن یا نارمل جو سلیپ کا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ اچھا، ابھی یہ کہ جیسے نیو بورنس بیبیز ہوتے ہیں، ان کے لیے جو نیند کا دورانیہ ہوتا ہے وہ 18 گھنٹے تک تقریباً ہوتا ہے، پھر 4 سال کی عمر تک جو ہے وہ نیند تقریباً 10 سے 12 گھنٹے ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ایڈلٹس ہیں ان کے لیے جو نارمل سلیپ ڈیوریشن ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کہ یہ جو مسائل بڑھ رہے ہیں دن بدن نیند کو لے کے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں کچھ جو ہیں وہ پرائمری وجوہات ہیں، کچھ سیکنڈری وجوہات ہیں۔ پرائمری ریزنز میں یہ ہے کہ جیسے آپ کی اگر روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی فزیکل النس ہے، کوئی آپ کو مینٹل النس ہے، اس کے علاوہ آپ کا سٹریس لیول بہت زیادہ ہے، آپ کی جو ہے جگہ چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر پاکستان کی بات کریں اور یہاں سے اگر لوگ آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو رہے ہیں تو وہاں کا جو ہے وہ ڈیوریشن چینج ہوتا ہے، ایک جو کلاک ہوتا ہے سلیپ کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سلیپ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی نیند کی جو نہ آنا یا نیند کو ڈسٹرب کرنا وہ اس کے ریزن بن سکتا ہے۔ ابھی نیند جو ہے اس میں دیکھیں، نیند جو ڈسٹربنس ہے وہ مختلف قسم کی ہے، جیسے کہ نیند آپ کو ٹوٹ کے آ رہی ہے، اگر آپ سو تو جاتے ہیں لیکن آپ اس طریقے سے پرسکون نیند نہیں کرتے، یا یہ کہ آپ کو نیند آ ہی نہیں رہی اور اگر آپ سو گئے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کھل گئی، اور اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو دوبارہ آپ سو نہیں پا رہے، تو یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کی سلیپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس میں جو ڈس آرڈر کی ہم بات کریں تو اس کو ہم انسومنیا کہتے ہیں۔ ابھی انسومنیا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ابھی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اگر ہم بات کریں کہ وجوہات، جیسے ہم نے تھوڑا ابھی پہلے ڈسکس کیا ہے کہ موسٹ جو آج کل کامن ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو گیجٹ ہے، ہمارا جو اسکرین ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بیڈ روم میں جو ہے وہ اسکرینس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم یہ جو چیزیں ہیں جو نیچر سے ہٹ کے ہیں، اگر ہم وہ کریں گے تو اس سے اوبویسلی ہمارا جو بایولوجیکل کلاک ہے، جو بایولوجیکل سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب بایولوجیکل کلاک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیچرلی ہر انسان کے اندر بایولوجیکل کلاک فٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کی جو نیند ہوتی ہے وہ اس کے سونے کا ٹائم اور آپ کے اٹھنے کا ٹائم وہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے باقی کے معاملہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ایک نارمل نیند جو کہ 8 گھنٹے کی، مطلب ہمارے ماہرین کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک نارمل جو نیند ہوتی ہے وہ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ 8 گھنٹے سے کم جو ہے نا ان کی نیند ہوتی ہے، ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو 8 گھنٹے سے کم نیند ہے، جیسے سلیپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیپ ان کی ڈسٹرب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اب وجہ یا تو ان کے، جیسے میں نے بتایا کہ لائف سٹائل چینجنگز ہو سکتے ہیں جو کہ ہیلدی نہیں ہیں، اور دوسری بڑی وجہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں۔ سائیکیٹرک ڈس آرڈر میں جیسے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اسکیزوفرینیا ہے، اور پینک اٹیکس ہیں، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ فزیکل انجریز بھی ہوتی ہیں، فزیکل پرابلمز بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ڈائبیٹک ہے، ہائپر ٹینشن کے ساتھ ہے، یا ان کو کوئی انجری ہو گئی ہے یا کوئی سرجری ہے تو اس میں بھی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو پہلے تو ہم نے وجہ کو دیکھنا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کے ریزن پہ کام کریں گے تو آٹومیٹیکلی سلیپ بہتر ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، اگر ان کی اوور آل پرائمری ریزن ہے انسومنیا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ سلیپ ہائیجینز ہوتی ہیں، سلیپ ہائیجین پہ کام کرتے ہیں۔ ہم ان کو بتاتے ہیں، جیسے اگر
کسی کو پرابلم ہو رہا ہے کہ جی وہ سونا تو چاہ رہے ہیں لیکن جیسے بیڈ پہ جاتے ہیں نیند ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہے جو بتائی جاتی ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے روم ہے اس کا ٹمپریچر نارمل ہونا چاہیے، پراپر لائٹ جو ہے وہ اس طرح کی لائٹ ارینج کریں جس میں آپ کو نیند آئے. یا آپ نے یہ کرنا ہے جی بیڈ پہ جانے سے پہلے 3-4 گھنٹے سے پہلے آپ نے کافی چائے اس طرح کی چیز کا استعمال نہیں کرنا، بہت ہیوی میل آپ نے نہیں لینا ہے سونے سے پہلے. اور آپ نے اسکرین بھی، اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیڈ روم میں ٹی وی لگا ہوتا ہے سب کے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس سے آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم پورا دن سوچتے ہیں کہ اب ہم جی بزی تھے اور جیسے ہمارے سونے کا ٹائم آتا ہے تو ہم اب یہ ٹائم موبائل کو دیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور موبائل یوز کر رہے ہیں، اس سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ اپنا جو بایولوجیکل سائیکل ہے، سلیپ پیٹرن ہے، اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو وہ چیز آپ نے نہیں کرنی. آپ نے بہت زیادہ ہیوی ایکسرسائز 3 سے 4 گھنٹے پہلے ہیوی ایکسرسائز بھی نہیں کرنی، اس سے بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں واک کریں، کافی سے دور رہیں، ہیوی کھانا مت کھائیں، اپنے روم کا ٹمپریچر بہتر کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ریلیکسیشن ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، اس پہ ہم ایک الگ ٹاپک رکھ لیں گے، ہم بتائیں گے کہ کیسے وہ آپ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. بہت سی ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں. پھر ایک ریسٹرکشن سلیپ ٹیکنیک بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ آپ جو ہیں جیسے ہی بیڈ پہ سونے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ نے اٹھ جانا ہے. آپ اٹھ کے واک کر لیں، آپ تسبیح کر لیں، آپ کوئی بھی ایسا کام کر لیں. پھر جب سے آپ کو لگے کہ نہیں اب نیند آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ دوبارہ بیڈ پہ جا کے لیٹ جائیں. اس طریقے سے آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے. ایک امپورٹنٹ چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہمارا ہوتا ہے سلیپ کو لے کے. پہلے سے ہی اگر آپ یہ مائنڈ بنا لینا کہ آج مجھے نیند نہیں آئے گی، آج مجھے نیند نہیں آئے گی، تو اس چیز کو لے کے ہی آپ کے اندر ایک اینکشیسنس آ جاتی ہے، آپ کے اندر انگزائٹی کی فیلنگ آ جاتی ہے، تو وہ بھی آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. جب آپ کے بیڈ ٹائم ہے اور اس ٹائم پہ آپ نے اس تمام جو سلیپ ہائیجین ہے اس کو اپلائی کرنا ہے تو اس سے آپ کی سلیپ بہتر ہو جائے گی. اب یہ تو وہ چیزیں تھیں جو میں نے کہا کہ پرائمری ایشوز ہیں اگر تو اس سے بہتر ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اور پرابلم ہے جیسے سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ہے، تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے. ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو اس سے آپ کی سلیپ بہتر ہو جائے گی. انگزائٹی کا ٹریٹمنٹ ہوگا تو سلیپ بہتر ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی فزیکل پرابلم ہے تو اس کی مینجمنٹ ہوگی تو اس سے بھی سلیپ جو ہے وہ آپ کی امپروو ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ اگر یہ سب سلیپ ہائیجین کے باوجود آپ کی نیند جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا، آپ جو ہے آپ کو میڈیکیشن پہ جانا ہوتا ہے. جیسے فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے سائیکو تھیراپی، اور دوسرا اگر اس پہ امپروومنٹ نہیں آ رہی ہے تو سیکنڈ اسٹیپ جو ہے وہ پھر فارمیکو تھیراپی ہے، یعنی کہ میڈیکیشن کے تھرو آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اب اس کے لیے بہت ساری میڈیکیشن ایسی ہیں جن کی ایڈکشن نہیں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسی میڈیسن جن کی ایڈکشن بھی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس ڈر سے کہ جی ہمیں ایڈکشن ہو جائے گی تو وہ ڈاکٹرس کے پاس نہیں جاتے، جیسے کہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ. تو ان کے پاس آپ نے جانا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے پراپر میڈیکیشن کے تھرو، پھر آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس سے آپ کی سلیپ بہتر ہوتی ہے، امپروو ہو جاتی ہے. اس میں اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خود سے ٹرائی نہیں کرنا. آپ خود سے میڈیسن نہیں لے سکتے. آپ نے جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو گائیڈ لائن سے وہ چیز میڈیسن یوز کرنی ہے پراپر پرسکرپشن کے ساتھ. وہ آپ کو جو میڈیسن پرسکرائب کریں گے اس کو اسی طریقے سے آپ نے یوز کرنا ہے. سیلف میڈیکیشن پہ نہیں جانا، اور جتنی ڈوز آپ کو دیں گے آپ نے انڈر سپرویژن کرنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ سلیپ امپروو ہو جاتی ہے. ہمارے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو کہ ہمارے خواتین اور ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ایسے لوگ جو کہ رات کو جاگتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں اور دن کو سوئے رہتے ہیں، کیا آیا یہ ایک نارمل روٹین ہے یا کیا آیا اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 7 سے 8 گھنٹے سونا ہے. اب کچھ لوگ ہیں اگر تو وہ کام کر رہے ہیں، رات کے ٹائم ان کی جابس ہوتی ہیں اور ان کو ٹائم نہیں مل رہا رات کو سونے کا، تو ان کی مجبوری ہے. بٹ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اس روٹین کو فالو کرنا ہے. مطلب ایک روٹین کے ساتھ چلے. یہ نہیں کہ آج آپ نے دن میں سو لیا، اگلے دن آپ رات میں سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے اگلے دن آپ جو ہے کوئی آپ نے مڈ ٹائم رکھ لیا، اور اس طریقے سے نہیں ہوگا. کیونکہ بایولوجیکل سائیکل جو ہے اس کے مطابق آپ نے اپنی باڈی کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم سرکیڈین ریدم کہتے ہیں. اور وہ آہستہ آہستہ جیسے آپ یوزڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ دن میں سو رہے ہیں اور ہر دن آپ اسی ٹائم پہ جو ہے وہ سونے کی کوشش کریں تو وہ آپ کا بایولوجیکل سائیکل بن جائے گا. لیکن اگر آپ اپنی روٹین کو خراب کر رہے ہیں ڈیلی کو، مطلب سونے کا ٹائم، اٹھنے کا ٹائم، تو اس سے پرابلم ہوگا. تو باقی ان لوگوں کے لیے ایشو نہیں ہے، وہ دن کے ٹائم کسی بھی وقت جو ہے نا اپنا ٹائم سیٹ کر لیں تو اس کے مطابق وہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری کر سکتے ہیں.
بہت سے ایسے نوجوان جو کہ جن میں خاص طور پہ خواتین کی ریشو بہت زیادہ ہے اور اس میں سلیپنگ ٹیبلٹس کا بے دریغ استعمال، جیسے کہ 81 ہے، ڈائزیپام ہے، مرد بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جس میں مرد خواتین دونوں کو اس کی ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے۔ وہ نوجوان جو کہ کبھی کبھار نیند کے لیے کوئی بھی ٹیبلٹس جو کہ گھر میں دادی کی اماں کی پڑی ہوتی ہے یا کسی کی بھی پڑی ہوتی ہے، وہ اٹھا کے کہا لیتے کہ آج مجھے نیند نہیں آ رہی، تو اس سے اس کو مطلب اگر وہ یوزر ہے، وہ کبھی کبھار استعمال کرتا ہے تو کیسے اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں یا اس کا استعمال ختم کر دے، یا اگر خدا نخواستہ کوئی اس کی ایڈکشن میں مبتلا ہو جائے تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ جو میڈیکیشن کا ٹریٹمنٹ ہے نا، یہ جو ہمارے پاس لاسٹ آپشن ہے، پہلے آپ نے سلیپ ہائیجین پہ کام کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے ریزنس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے، آپ کی سلیپ امپروو ہوگی۔ لیکن اگر یہ دونوں میتھڈ کام نہیں کر رہے تو پھر آپ نے فارمیکو تھیراپی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ فارمیکو تھیراپی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ سائیکیٹرسٹ کی پرسکرپشن کے اکارڈنگ نہیں لے رہے ہیں تو مزید آپ ان چیزوں کو ریکریشنل یوز کی طرف لا رہے ہیں تو آپ کو ایڈکشن ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایڈکشن مطلب اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ٹیبلٹ لے رہے ہیں یا 2 لے رہے ہیں، وہ بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی جو ہے وہ ٹالرنس لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ آپ کو آہستہ آہستہ وہ گولی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ آپ ضرورت سے زیادہ لے رہے ہو نا، تو آپ کو ایڈکشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سے کلائنٹس آتے ہیں، اسپیشلی فیمیل ایسی آتی ہیں کہ وہ سلیپ کی جو میڈیسن اس کی ایڈکشن ہو چکی ہوتی ہے ان کو، اور اب ان کا اس کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا بھی ویسے ہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جیسے کہ باقی ریکریشنل ڈرگس کو لے کے جو بھی ایڈکشن کے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، جس نے چرس یوز کی، الکوہول یوز کی یا ہیروئن یوز کی، اسی طریقے سے اس کی بھی ایڈکشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ ان کا ٹریٹمنٹ بھی انہی پیرامیٹرس پہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ پرولونگ ہوتا ہے، یہ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کبھی بھی اگر سلیپنگ جو ٹیبلٹس ہیں اس کی ایڈکشن ہو چکی ہے تو کبھی بھی گھر پہ ٹرائی مت کریں ٹریٹمنٹ کا، کیونکہ ان کے وڈرولز بہت ڈینجرس اور لائف تھریٹننگ ہوتے ہیں، اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، فٹس بڑھتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایسے بہت سے کلائنٹس آتے ہیں، الحمدللہ کچھ ٹائم کے بعد ان کی بہتر ہو جاتے ہیں، ان کی ریکوری اچھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کوشش کریں کہ اس چیز سے دور رہیں۔ اگر کبھی کبھار کوئی پیشنٹ جو ہے نا اس کا استعمال کرے ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 ہفتے کے بعد، تو ان کو بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل ضرورت ہے۔ دیکھیں سلیپ پرابلم ہے نا، ابھی یہ ہے کہ اگر ہے تو تبھی ہفتے بعد ان کو ضرورت پڑ رہی ہے، تو وہ کیوں وہ ٹیبلٹ لے رہے ہیں، وہ کس لیے یوز کر رہے ہیں؟ سلیپ کا ایشو ہے، اس کے لیے آپ سائیکالوجسٹ کے پاس آئیں، کسی بھی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس وزٹ کریں، سائیکیٹرسٹ کے پاس وزٹ کریں، پہلے ان سے پراپر گائیڈ لائن لیں۔ پلیز خود سے کبھی بھی کوئی سلیپنگ میڈیسن یا ٹیبلٹ یوز مت کریں، پہلے آپ ان پروفیشنلس کے پاس جائیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، کیونکہ آپ جب تک پراپر اسیسمنٹ نہیں کریں گے، آپ کو ریزن کا نہیں پتا، تو آپ ان کے سمٹمس کو خود سے کیسے مینیج کریں؟ ہو سکتا ہے چھوٹا سا پرابلم ہو، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی اسٹریس ہو، کوئی اسٹریسر ہو، معمولی سا اسٹریسر ہو، اس کی وجہ سے آپ کا نیند ڈسٹرب ہو، یا فار ایگزامپل اوور تھنکنگ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے، تو یہ ہمیں نہیں پتا۔ سم ٹائم ریزنس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں تو سلیپ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ خود سے ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے، وہ نہیں کرنا۔ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس آئیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس آئیں، وہ آپ کی پراپر رہنمائی کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے اس چیز پہ قابو پانا ہے، لیکن خود سے آپ نہیں کریں۔ پاکستان میں اس ٹائم جو ہمارا ایک تجربہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ مزدور طبقہ ہے یا زمیندار طبقہ ہے، اکثر جو ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو پیشنٹس آتے ہیں سلیپنگ پلس کے ساتھ، ہم ان کو جو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سلیپنگ پلس کی آپ کو ایڈکشن ہو گئی ہے، اگر آپ نے یہ شروع میں ہی اس کو کوئٹ کر دیتے اور اس کا استعمال نہ کرتے اور اس کو شروع میں اپنی عادت نہ بناتے، جیسے کہ ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ زمیندار اور مزدور جو بندہ ہے اس کو سلیپنگ پلس کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی؟ اس لیے ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ سارا دن اپنی محنت کرتا ہے، پورا دن وہ اپنی باڈی کو تکاتا ہے، اس کے بعد رات کو اس کو بڑی پرسکون نیند آتی ہے، چاہے وہ بیڈ ہو، بستر ہو، جہاں پہ مرضی وہ سو جائے۔ ان کو کبھی بھی، کیونکہ ہمارے دوستوں میں اور لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ نوجوان جو کہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنے ٹائم سے ان کی ایک روٹین بنی ہوتی ہے، وہ بالکل ان کو کسی قسم کی میڈیسن کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ایسے نوجوان جو کہ دن بھر
فارغ رہتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کی جو ہے نا وہ ضرورت پڑتی ہے, یا جو ہے نا وہ دن کو سو جاتے ہیں اور رات کو پھر کہتے ہیں کہ رات کو بھی نیند آ جائے تو پھر اس کا میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو کہ میڈیسن کی اس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے تو اس کا جو ہے نا ہم پراپر جو ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمارے سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, ایڈکشن اسپیشلسٹ یہ پراپر ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کبھی ایسے کیسز آئے جو کہ ڈائزیپام کے ہو یا 81 کے ہو, کیونکہ ہمارے ریہیب میں تو بہت سی ایسی خواتین بھی آتی ہے یو کے, امریکہ, کینیڈا سے بھی ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ ڈائزیپام کے ساتھ آتے ہیں اور وہاں پہ جو وہ ٹریٹمنٹ بھی کروا چکے ہوتے ہیں لیکن یہ وہ نیو لائف کا انتخاب کرتے ہیں, وہ کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ آپ کو سرٹیفائڈ سیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ کو پروفیشنل ہیلپ مل رہی ہے, اسی لیے ڈیفینیٹلی وہ آتے ہیں. اور بہت سارے ریکوری کے کیسز موجود ہیں نا ہمارے پاس ایز اے ماڈل. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ریفر کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ اس چیز سے نکلے ہیں, پرابلم ہمارا حل ہو گیا ہے, ہم اچھی ریکوری میں ہیں, تو وہ پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں, وہ ہمارے پاس آتے ہیں. اور بڑی اچھی آپ نے ایک بات کی کہ جو ہے وہ کچھ لوگ تھک جاتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں, تو اس میں یہی ہوتا ہے دیکھیں تھکی ہوئی باڈی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو اچھی نیند دے سکتی ہے, لیکن تھکا ہوا مائنڈ آپ کو اچھی نیند نہیں دے سکتا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اور باڈی کو بھی آپ نے اتنا بہت زیادہ بھی تھکانا نہیں ہوتا. اس سے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پینز ہو رہے ہیں یا کوئی باڈی ایک سے, تو اس سے بھی آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور انفیکٹ اگر آپ کی نیند جو ہے وہ نہیں پوری ہوئی اس کی وجہ سے بھی آپ کو باڈی ایکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ تھکا ہوا جو جسم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑی واک کریں, ایکسرسائز کریں, اس سے بھی آپ کی نیند بہتر ہوتی ہے. اوور آل آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں وہ ان کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ کی نیند بہتر ہوتی ہے. اسٹریس اگر بہت زیادہ ہے, آپ اسٹریس کو مینیج نہیں کرتے, تو آپ کا کورٹیسول ہارمون جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے اور زیادہ بہت پرابلمز آتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی لائف میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی رکھیں, اپنی ڈائٹ پراپر نارمل ہیلدی ڈائٹ بھی لیں اور اسٹریس سے دور رہیں, یہ بھی ضروری ہے. کوئی ایسی غذائیں بھی موجود ہے جس سے آپ کی نیند بہتر ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسی غذائیں موجود ہیں. فریش ویجیٹیبل نیند کے لیے اچھی ہیں, فروٹس نیند کے لیے اچھے ہیں, جوسز آپ لے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ بہت زیادہ ہیوی کھانے جو کڑھائیاں ہم کھاتے ہیں نا سونے سے پہلے, جیسے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ لسی پی لو تو آپ کو بڑی اچھی نیند آئے گی. ہو سکتا ہے جی, بالکل آتی ہوگی, سنا تو یہی ہے, لیکن یہی ہے کہ سونے سے پہلے کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے جو ہے نا وہ میل آپ کا بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کیا کھا رہے ہیں. اگر آپ کڑھائیاں کھا رہے ہیں, پیزے کھا رہے ہیں, ہیوی کھانا کھا رہے ہیں, تو اس سے آپ کا اسٹمک بھی ڈسٹرب ہوگا, اور ڈیفینیٹلی آپ کے اسٹمک کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کے موڈ سے بھی ہوتا ہے, آپ کے برین سے بھی ہوتا ہے, تو آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے. کتنے ٹائم پہلے اگر ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے ٹائم پہلے ہم کوئی ڈنر یا کوئی جو ہے نا ہم کھانا کھا سکتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ سلیپ کے لیے جائیں؟ بس 3 سے 4 گھنٹے پہلے آپ نے اسکرین کو بند کرنا ہے, اسکرین یوز کرنی ہے, آپ نے چائے کافی نہیں لینی, کوشش کریں کہ اس ٹائم کھانا کھا لیں, اس سے آپ کو بہتر نیند آئے گی. اگر کسی کو خاص طور پہ جو سلیپنگ پلس کی ایڈکشن ہو جائے تو اس کا جو مطلب آپ لوگوں کے پاس کیا ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے, اور اس میں کیا یہ کنفرم 100% ایسے پیشنٹ ریکور کر جاتے ہیں؟ ریکور تو کر جاتا ہے. دیکھیں کمپلیکس پرابلم ہے. ابھی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ پہ ان کی ہسٹری لی جاتی ہے, اور ہسٹری صرف پیشنٹ سے نہیں لی جاتی, ان کے جو بلوڈ ون ہیں یا جو بندہ ان کے ساتھ موجود ہے اس سے بھی کویشچننگ کی جاتی ہے کہ ان کا سلیپ پیٹرن کیا ہے, کتنی سلیپ ڈسٹرب ہے, اور کون سی ٹیبلٹس لیتے ہیں, اس کو مینیج کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ان کی روٹین کیا ہے, پراپر اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اسیسمنٹ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ ڈس آرڈر پرائمری ڈس آرڈر ہے, انسومنیا ہے, سلیپ ڈسٹربنس ہے, یہ کسی اور وجہ سے ان کو ایشو ہے, کسی اور وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے یا نیند ڈسٹرب ہے, کوئی مینٹل یا سائیکیٹرک ڈس آرڈر تو نہیں ہے, کوئی فزیکل ڈس آرڈر تو نہیں ہے. پھر ان وجوہات کے بعد جو بھی سامنے آتا ہے, اگر پرائمری پرابلم ہے یا بیہیورل سلیپ ایشوز ہیں, آپ نے بہت ٹائم دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نیند میں باتیں کرتے ہیں, کچھ لوگ نیند میں چلنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بیہیورل سلیپ پرابلمز ہیں. تو پھر اس کے اکارڈنگ ہم مینجمنٹ پلان بناتے ہیں. اب ٹریٹمنٹ میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک سائیکو تھیراپی ہے, دوسری فارمیکو تھیراپی ہے. سائیکو تھیراپی پریفر کی جاتی ہے اگر پرابلم کم ہے, ہمیں لگتا ہے کہ اس کی سلیپ ہائیجین کچھ جو بتانے سے یا کچھ سٹیپس بتانے سے ان کی نیند بہتر ہو جائے گی, تو میڈیکیشن پہ نہیں جاتے, اس کے لیے ہم ٹائم دیتے ہیں.
پھر اگر لگے کہ وہ کام نہیں کرے تو پھر میڈیکیشن پہ جاتے ہیں, اور میڈیکیشن جو ہوتی ہے وہ سائیکیٹرسٹ پرسکرائب کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. اب کاؤنسلنگ ہم دو طرح سے کرتے ہیں, ایک بیہیویئر تھیراپی ہے اور ایک انڈیویجول تھیراپی ہے. ٹھیک ہے, بیہیویئر تھیراپی میں جو ہے وہ ہم گروپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ان کی ایک گروپ ہوتا ہے جس میں سب لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اس میں ان کو لائف اسکل سکھائی جاتی ہیں, سلیپ کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ سکھایا جاتا ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی اسٹریسر ہے لائف میں جس کی وجہ سے ان کے سلیپ ایشو ہیں, کوئی اوور تھنکنگ کا مسئلہ ہے, کوئی اور ریزن ہے, تو اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کے انڈیویجول کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. اگر کوئی ریلیشن شپ پرابلمس چل رہے ہیں تو ان کی فیملی کو بھی انوالو کیا جاتا ہے. تو گروپ تھیراپی, انڈیویجول سیشنز, میڈیکیشن, یہ سب چیزیں پیرالل ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. کتنا کوئی ڈیوریشن اس میں لگ سکتا ہے؟ اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سلیپ ڈس آرڈر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اب جتنی وہ ڈوز لے رہے ہیں اس ڈوز کو سیٹ کرنا, اس کو آہستہ آہستہ ڈکریز کرنا, جو بھی جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ میڈیکیشن پرسکرائب کرتے ہیں اس کو ڈکریز کرنا. وہ کوئی بھی ٹائم پیریڈ نہیں ہے, کوئی بھی ٹائم فریم نہیں بتا سکتے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے. 3 months میں بھی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, 6 months میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور سم ٹائم تو 1 سال تک بھی جو ہے وہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی ٹیبلٹس لے رہے ہیں اور ایڈکشن کتنی اسٹرانگ ہے. بتائیے گا کہ اس میں وہ لوگ جو کہ بالکل ہی نیند نہیں آتی, ایک پرسن ہے کہ مجھے تو نیند آتی ہی نہیں ہے, میں تو بالکل سوتا ہی نہیں ہوں, ایسے لوگوں کی نیند نہ آنے کی وجہ سے ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ کی نیند جو ہے وہ پراپر نہیں ہے, آپ رات کو سو نہیں پا رہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کا اسٹریس لیول بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی ہوگا. سب سے جو مین چیز اس میں ڈسٹرب ہوتی ہے وہ فوکس ڈسٹرب ہوتا ہے. نیکسٹ ڈے آپ کا کسی بھی کام میں فوکس نہیں ہوگا, آپ پراپرلی وہ کام نہیں کر پاؤ گے, آپ کی میموری کا ایشو ہوتا ہے, اور آپ کے اندر چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے. اوور آل آپ کی پرفارمنس ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو موڈ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں, آپ کو ڈپریشن, بائی پولر انگزائٹی, اس طرح کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اگر یہ پرابلم پرولونگ ہوتا چلا جائے. تو نیند نہ آنے کے جو ہے بہت سارے ایشوز ہیں. ڈائبٹیز جو ہے وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے, ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہو سکتے ہیں, آپ کو اور بہت سارے نفسیاتی اور فزیکل ایشوز ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. آپ اپنی سلیپ کو لے کے کبھی بھی کمپرومائز مت کریں, اس کو پرائیورٹی دیں, کیونکہ اس کا تعلق آپ کے موڈ سے ہے, آپ کی اوور آل پرفارمنس سے ہے. تو اگر آپ کی اوور آل پرفارمنس ڈسٹرب ہو جائے گی تو آپ کی پوری لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. بہت زیادہ نیند, مطلب یہ کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اگر کوئی پرسن ہے اور ان کی نارمل نیند 8 سے 10 گھنٹے کی ہے اور وہ 15 گھنٹے اور 20 گھنٹے سو رہے, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک نارمل ہے, یا یہ بھی اس کی بھی کوئی ایڈکشن ہے, یا یہ بھی کوئی اس کے لیے بھی کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ نارمل سلیپ جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ 7 سے 8 گھنٹے ہے, لیکن اگر آپ 10 گھنٹے 12 گھنٹے سو رہے ہیں تو کوئی ریزن ہے, یہ نارمل سلیپ پیٹرن نہیں ہے. اس کے لیے پھر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ریزن کیا ہے, کیا کہیں آیا کوئی میڈیسن تو نہیں لے رہے وہ سونے کے لیے, یا کوئی کسی چیز کے ایڈکشن تو نہیں ہے, یا کوئی ان کو ڈس آرڈر تو نہیں ہے, کوئی نفسیاتی بیماری تو نہیں ہے, یا یہ کہ کوئی ریکریشنل ڈرگس تو یوز نہیں کر رہے. تو زیادہ بہت زیادہ نیند آتی ہے نا, بہت سارے ایسے ڈرگس بھی ہیں وہ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. جیسے کہ بہت سے ایسے مریض جو کہ آئس والے, میں نے سنا ہے کہ بہت سے ایسے مریض کہ وہ 2-3 دن تک سوئے رہتے ہیں, اور گھر والے بھی بتاتے ہیں کہ یہ 2 گھنٹے 2-3 دن جاگتے اور 4 دن پھر سوئے رہتے. تو یہ ایک نارمل نہیں ہے, یہ بالکل نارمل نہیں ہے. تو پرابلم ہے نا, آپ کا سلیپ پیٹرن نارمل ہے ہی نہیں. 3 دن تک کون جاگ سکتا ہے؟ تو کچھ تو گڑبڑ ہے, کچھ لے رہے ہیں اب, پھر اس کے اگلے دن وہ سو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میڈم ہم جو ہے نا پہلے تو جاگ رہے ہیں جی لے کے آئس, اور ہم پرفارمنس اپنی بہتر کرنی ہے جی, ہمیں پیپر کی تیاری کرنی ہے, تو اس کے لیے ہم جاگ رہے ہیں. اور پھر ہم نے کہا کہ اب ہمیں نیند نہیں آ رہی, تو اس کے لیے ہم سلیپنگ پلز لے رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ڈینجرس ایک چیز ہے کہ یو آر پلینگ ود یور برین. تو آپ کے برین کا کیا حال ہوگا کہ جب آپ اس طرح کے تجربے اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ سونے کے لیے سم ٹائم ٹیبلٹس بھی لیتے ہیں, اور اس سے بس سوئے رہتے ہیں, اور ظاہر ہے اس سے آپ کیا ہی پرفارم کر سکتے ہیں, آپ کی زندگی کیسے ہی نارمل ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں اس ٹائم جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے میڈیکل سٹورز کا, اور ہمارے جو اس پہ کام کر رہے جو ڈرگ اتھارٹی ہے, کہ آپ کو وداؤٹ پرسکرپشن کچھ پیسے زیادہ دینے کی, جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 81 کی جو ٹیبلٹس ہے وہ آپ کو 70 روپے کی پوری ڈبی مل جاتی ہے, لیکن اگر آپ بلیک میں خریدتے ہیں اور آپ کے پاس پرسکرپشن
ڈیوریشن نہیں ہے تو آپ کو 1000 اور 2000 کی پوری ڈبی ملتی ہے. تو اس کی جو روک تھام ہے, اس کی جو مطلب اس کو جو بہتر طریقے سے جو ہے نا استعمال ہے, وہ اس کی روک تھام کیسے ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے تو ظاہر ہے ہم تو ٹریٹمنٹ کو دیکھتے ہیں. ٹریٹمنٹ جو بھی ہمارے پاس خراب لوگ آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں, ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ چیز بنتی ہے پھر ہائی اتھارٹیز کو کے اوپر بات آتی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں, مزید جو ہے نا وہ مانیٹرنگ کو اسٹرانگ کریں, مانیٹر کریں, اور ہر اسٹور پہ یہ کہیں کہ پلیز وداؤٹ پرسکرپشن آپ میڈیسن نہیں دے سکتے. جیسے کہ یہ بہت ضروری ہے نا, مانیٹرنگ ضروری ہے. بالکل, باہر ممالک میں دیکھیں آپ کو اوور دا کاؤنٹر کوئی اینٹی بایوٹکس, کوئی پیناڈول, کوئی میڈیسن آپ کو نہیں ملتی. جیسے کہ UK, امریکہ, کینیڈا میں بھی آپ کو سب سے پہلے جب آپ کو کوئی گھر میں مطلب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو پیناڈول ایڈوائز کی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2 ہفتے, ایک ہفتہ اپوائنٹمنٹ تک نہیں دی جاتی, کیونکہ آپ کی پرابلم اتنی زیادہ سویئر نہیں ہوتی. تو اس لیے یہاں پہ ہمارا صرف اور صرف گلا نہیں خراب ہوتا کہ ہم اینٹی بایوٹکس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو نوجوان ہیں, اسی طرح وہ ڈپریشن یا انزائٹی کی وجہ سے, یا نیند نہ آنے کی وجہ سے, یا ان کو سرور یا ایڈکشن کی وجہ سے سلیپنگ پلس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور پاکستان میں بلکہ اس ٹائم جتنے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, موسٹلی 30% میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سلیپنگ پلس کے پیشنٹس ہے. سلیپ پلس 1 ٹیبلٹ سے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوتا ہے, 20 ٹیبلٹس, 30 ٹیبلٹس ان کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. کیونکہ پہلی جو ٹیبلٹس ہوتی ہے اس کے جو نیند کا جو مزہ ہوتا ہے وہ آخری میں نہیں ہوتا, لیکن وہ دن بدن وہ ڈوز بڑھاتے جاتے ہیں. اور بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو کہ اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, اوور ڈوز ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاکستان میں اس کے اوپر ایک قانون بننا چاہیے کہ ہر میڈیکل سٹور پہ آپ کی میڈیسن کی, آپ کی ہر چیز کی, آپ کی ID کے مطابق آپ کو میڈیسن ملنی چاہیے, اور اس کے اکارڈنگلی آپ کا ملک, آپ کا نوجوان بہتری کی طرف جا سکتا ہے. جی بالکل بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے. لیکن افسوس کی بات یہ نا کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ پل کلچر ہے. پل کلچر اس طریقے سے ہے کہ جب تک میڈیسن نہیں ملنی تو ہمیں لگتا ہے کہ علاج پاسبل نہیں ہے. اب یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ پلز میں ہے, دوائیوں میں ہے. پہلے دیکھیں کہ کوئی اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں جس سے آپ کا پرابلم سولو ہو جائے, یا آپ کی بیماری چاہے وہ نیند ہے, چاہے وہ کوئی اور ریزن ہے, اسٹریس ہے, تو اس طریقے سے مینیج ہو سکتا ہے. آپ ایک دم جو ہے وہ پل پہ مت جائیں, آپ دوائیوں پہ مت جائیں, یہ بہت ضروری ہے. بہت سے ایسے مریض بھی مطلب ہمارے پاس جو ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں, اور وہ سلیپنگ پلس کی ان کی ایڈکشن ہوتی ہے, لیکن جب وہ مطلب میڈیسن مانگتے ہیں کہ جی ہمیں میڈیسن دی جائے, ہمیں نیند نہیں آتی, ہم ان کو ایک وٹامنس کی ٹیبلٹس دے دیتے ہیں جن کو ان کو نیند آ جاتی ہے, پلیسیبو افیکٹ اس کو ہم بولتے ہیں. جی تو یہ ایک جو ہے نا, چونکہ ان کو تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں نیند کی ٹیبلٹس دے دی گئی ہے, لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے جو میڈیکیشن ہوتی ہے وہ ملٹی وٹامنٹس کہہ لے, یا میرا ایک دوست تھا, وہ ان کی والدہ, وہ اس کی بہت سویئر ایڈکشن تھی 81 کی, اور اسی طرح اسی کلر کی ہم نے ان کو ایک میڈیسن ایڈوائز کی, فولک ایسڈ, دونوں کا کلر کمبینیشن ایک جیسا ہے, اور اس میں ان کی جو نیند ہے وہ اتنی بہتر ہو گئی ہے. اس نے فولک ایسڈ کو 81 والے ڈبے میں ڈال دیے, اور دونوں کو جو ہے نا ان کے یہ نیند کی ٹیبلٹس ہے, اور آج وہ اس نیند کی ٹیبلٹ سے, کیونکہ وہ انیشلی سٹیج پہ تھی, اور آج وہ ایک خوشگوار زندگی گزار. ایگزیکٹلی وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ پل کلچر ہے ہمارا. ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز کا جو سولوشن ہے وہ میڈیسن میں ہے. اس کے یہ سائیکولوجیکل پرابلم بہت زیادہ حد تک انوالو ہے اس میں, کہ آپ اپنے برین کو جیسے ٹرین کریں گے وہ ویسے ٹرین ہو جائے گا. یہ الحمدللہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے برین کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈیفینیٹلی تھوڑا ٹائم آپ کو چاہیے, ساتھ ساتھ آپ کو صبر بھی چاہیے. تو ہم میں تھوڑا صبر کم ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہمیں فوراً سولوشن چاہیے, اس لیے ہم دوائی پہ جاتے ہیں, اور ایون کہ دوائی کو اثر کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بس جو بھی ہے جلدی کریں, ہمیں جلدی ٹھیک ہونا ہے. تو یہ ہے کہ پراپر ٹریٹمنٹ ڈیوریشن اس کو بھی فالو کریں, پروسیجر کو فالو کریں, تھرو پراپر چینل چلیں, تاکہ آپ کو جو ریزلٹس ملیں وہ دیر پا ملیں اور اچھے ملیں.
اچھا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے نا جب آپ کو میڈیسن دی جاتی ہے نا جب آپ اسٹور سے خریدتے تو اس کے ساتھ ایک لیفلیٹ بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر پراپر ان کے سائڈ افیکٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں, مینشن ہوتے ہیں. آپ کو ان کو اسٹڈی ضرور کرنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ ہر بندہ اس کو اسٹڈی کرتا ہوگا. آپ اس کو اسٹڈی کریں. آپ اگر خود سے نہیں کر سکتے تو آپ کسی ایسے بندے سے کرائیں جو اس کو ریڈ آؤٹ کرے اور آپ کو ایکسپلین کر سکیں. اس کے سائڈ افیکٹس کے بارے میں ضرور پڑھا کریں. کوئی بھی میڈیسن آپ لیں, ابھی یہ کہ ہر میڈیسن کے ڈفرینٹ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اوپر پراپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایڈکٹیو ہے, یہ نان ایڈکٹیو ہے, یا اس کے یہ سائڈ افیکٹس ہیں, یہ اسٹمک کے لیے بہتر نہیں ہے, یا جو ہے وہ اس کے کامن اور ان کامن اس طرح کی جو سائڈ افیکٹس ہیں وہ کون سے ہیں. تو لیفلیٹ از ویری امپورٹنٹ, اس کو آپ نے اگنور کبھی نہیں کرنا. وہ نوجوان جو کہ سلیپنگ پلز یا خواتین جو کہ سلیپنگ پلز کا استعمال کرتے ہیں اور وہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ان کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے یا ان کا گھر بیٹھے ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے, وہ چھوڑ دیتے ہیں, کتنے ٹائم بعد وہ ریلیپس ہو سکتے ہیں؟ ریلیپس کا ایک خطرہ ہوتا ہے, اس میں کتنا سکسیزفل وہ ہوتے ہیں؟ اچھا اس میں یہ کہ سلیپنگ پلز کی بات نہیں ہے, یہ کہ ایڈکشن کی بات ہے. سلیپنگ پلز کی اگر ایڈکشن ہوگی تو ریلیپس تو ہو سکتا ہے, چانسز ہیں. اب یہ کہ آپ نے پہلے تو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے علاوہ آپ نے خود سے کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا. آپ نے پراپر ٹریٹمنٹ گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے. اس کے بعد جو آپ کو آفٹر کیئر پلان دیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو اس میں کمپلائنس کو شو کرنا بہت ضروری ہے, اس پہ عمل کرے. اور خدا نخواستہ پھر بھی کوئی ریزن ہوتی ہے, ریلیپس ہو جاتا ہے, تو آپ نے ریلیپس کو ٹائم نہیں دینا ہے. آپ جو ہے فالو اپ کے لیے آئیں, واپس آئیں, اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں, وہ مزید آپ کو گائیڈ کریں گے. لیکن اگر آپ پھر سے اس مایوسی کے ساتھ کہ اب تو ریلیپس ہو گیا اور ہمیں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, تو وہ اب بہت آپ آگے نکل جاتے ہو. تو کوشش یہ کریں کہ جیسے ہی فرسٹ لیپس ہوتا ہے, آپ سے غلطی ہو جاتی ہے یا فرسٹ ٹائم آپ ایک ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں, اسی وقت آپ اپنے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں یا ان کے پاس آئیں, اپنے پرابلم کو ڈسکس کریں. تو یہ ہوگا کہ آپ کمپلیٹ ریلیپس نہیں ہوں گے, وہیں پہ آپ کو پرابلم کا سلوشن مل جاتا ہے. پاکستان میں اس ٹائم بہت سے نوجوان جو کہ سلیپنگ پلز کے عادی ہے, خاص طور پہ خواتین جو کہ وداؤٹ پرسکرپشن نیند کی گولیوں کا استعمال کرتے ہیں. تو میری ایک ذاتی طور پہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ اس کے عادی بن چکے ہیں تو آپ جلد سے جلد اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں, یا اگر آپ اس کے یوزر ہیں اور آپ کبھی کبھار اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو ترک کر دیں. آپ کسی بھی اچھے سائیکیٹرسٹ یا ہم ماہر نفسیات سے رجوع کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.